اور کچھ ملاقاتیں دبئی میں بھی ہوئیں جو آپ لوگوں کے سامنے بھی آئیں. میں نے پہلے بھی آپ سب ساتھیوں سے کہا تھا کہ کوئی دھڑا نہیں ہے، ایم کیو ایم کا کوئی دھڑا وجود ہی نہیں رکھتا. یہ تمام ساتھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ جو بار بار سلیم بھائی آپ اوپر آ جائیں پلیز. تو بار بار یہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اور سوالات ہوتے ہیں، اور ساتھی ہی اور ذمہ داران ہی ایک دوسرے سے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہماری بہنوں میں بھی یہ ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے، کیا فلانا آ رہا ہے، کیا فلانے صاحب آ رہے ہیں، کیا یکجہتی ہونے جا رہی ہے، کیا کسی کو ذمہ داری مل رہی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو متحد ہونا ہے اس کے لیے یہی فورم ہے، یہی ایم کیو ایم ہے، اس کے علاوہ کوئی ایم کیو ایم نہیں ہے. مہاجروں کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے. عوام کی نمائندہ اور پارلیمانی سیاست میں بھی اگر ووٹ ملے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کو ملے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک کم ہوا ہے. ہماری سیٹیں چھننے کے باوجود بھی 2018 کے الیکشن میں ہمیں 7.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا، اور 2013 کے الیکشن میں 7 لاکھ ووٹ پڑا تھا. جب اعلانات ہو رہے تھے کہ بائیکاٹ کیا جائے گا، ایم کیو ایم کو کوئی ووٹ نہ دے، لندن سے اعلانات ہو رہے تھے، اس کے باوجود 7.5 لاکھ ووٹ پڑے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئیں. تو ایم کیو ایم کی واحد نمائندہ جماعت یہ ہے. اور کیسا اتحاد، کس بات کی یکجہتی بھائی؟ ایک زبان سے آپ بولتے ہو کہ سب کو ملنا چاہیے، اور اسی دن آپ الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم کے خلاف، انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف پٹیشن لگا دیتے ہو. شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ اسی دن ہمارے خلاف پٹیشن لگا رہے ہو اور بول رہے ہو کہ سب کو مل جانا چاہیے، اور پوزیشنز بھی طے ہو رہی ہیں. آپ نے سب نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ تایا بن جائے، کوئی ابو بن جائے، کوئی چچا بن جائے، کوئی پھپھو بن جائے. یہاں ایم کیو ایم میں سب برابر ہیں، نہ ہم میں سے کسی کو، نہ آپ میں سے کسی کو، نہ کسی کو تایا بننے کا شوق ہے، نہ ابو بننے کا شوق ہے. ایم کیو ایم ایک ہے، اور ایم کیو ایم کی واحد نمائندہ جماعت، اس کی رابطہ کمیٹی یہاں بیٹھی ہے، اس کے تمام ذمہ داران اور کارکنان یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جو آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات 12 خالد بھائی نے کی ہے، کل وہاں بیٹھنے والے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، یہاں والے وہاں بھی جا سکتے ہیں. یہی ہے ایم کیو ایم کا طریقہ کار. تو یہ بات اس کنفیوژن سے نکل جائیے. جس کو آنا ہے، ہاں یہ بات ہم بالکل کھلے دل سے کہتے ہیں کہ جس کو آنا ہے اسی پلیٹ فارم پر آئے، کارکن کی حیثیت سے آئے، عہدے کی لالچ میں نہیں آئے. بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت کہتے ہیں کہ سب کو متحد ہونا پڑے گا، بڑا نقصان ہو گیا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، یہ نقصان پہنچایا کس نے ہے؟ 5 فروری کو کس نے نقصان پہنچایا تھا؟ 2018 کے الیکشن میں جو نقصان ہوا تھا وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ تو پہلے اپنی غلطیوں پر ندامت کیجئے. آئیے، ہم آپ کو خوشی سے دل سے قبول کریں گے، کارکن کی حیثیت سے آئیے، کام کیجئے. یہی جگہ ہے، یہی فورم ہے. کوئی دھڑے اور کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں مل رہا. صرف ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم میں جس کو کام کرنا، اور جس کے ذہن میں بھی، اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی شخص کے ذہن میں کوئی ایسا کنفیوژن ہے تو جانا چاہتا ہے چلا جائے. بالکل کھلے دل سے اور کھلے ذہن سے یہاں رہنا ہے اور کام کرنا ہے. پھر دوسری بھی ایک کنفیوژن بہت چل رہی ہے کہ شاید کوئی آواز آنے والی ہے، کوئی کچھ کھلنے والا ہے. یہ بھی بہت چل رہا ہے. جس کو اس آواز کا انتظار ہے وہ آج اٹھے اور چلا جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کے حق میں نعرے لگاتی رہے گی. سندھو دیش کے حامیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کریں گے. پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گے.
कोई आवाज नहीं आने वाली है। और जिसको उस आवाज का इंतजार है तो वो जाए, खुशी से जाए और हिम्मत से जाए। जब कोई दरवाजे पे आता है, रात में दरवाजा खटखटाता है, तो फिर यही एमकेएम याद आती है, फिर यही आते हैं आके कि ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है। खुल के दिल से एमकेएम के साथ खड़ा होना है और ये सारी कंफ्यूजन अपने जहनों से निकाल दीजिए। और उसके अलावा जो सूरत हाल इस वक्त सिंध में, अभी 2 दिन कबल पीपुल्स पार्टी ने जो असेंबली के अंदर किया है, जो बिल पास किया है, जो रहे सहे थोड़े बहुत इख्तियारात थे वो भी सल्ब कर लिए हैं, वो भी मेयर के पास अब नहीं रहेंगे वो इख्तियारात। इस बिल के खिलाफ भी हमें खड़ा होना होगा, मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करनी होगी। हम इस तरह बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि हालात सही हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। उसके लिए हिम्मत दिखानी होगी, खड़ा होना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और हम सब ने, आपने, सबने ये सारी मुश्किलात झेली हैं। हमारे लोगों ने, हमारे भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं, जानें दी हैं इस तंजीम के लिए। हमको जरा सी परेशानी होती है तो हम बिल्कुल एकदम घबरा जाते हैं। अपनी कौम को जो खोया हुआ मकाम है वो अगर दिलाना है तो पूरी ताकत से मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का मजाहिरा करना होगा, वरना गुलाम बनाने की कोशिशों में है और ये गुलाम बना लेंगे। हमें ये गुलामी कबूल नहीं है, हम ये गुलामी किसी तौर कबूल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी सख्त जद्दोजहद करनी पड़े, करेंगे, लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। जिए मुत्तहिदा।